أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. مسلمانوں کو مظلوم ہونے کی وجہ سے جنگ کی اجازت دی گئی. جن سے کافر بیٹا میں ان کے بولنے سے نا پوائنٹ بھول جاتی ہوں، اس کو ایمان کے پاس چھوڑ دو. جن سے کافر لڑ رہے تھے، یاد رکھو اللہ ان کی مدد پر خوب قادر ہے، جو بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالے گے صرف اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو گرجے، عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجد جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب گرا دی جاتی ہے. اور جو اللہ کی مدد کرے گا یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا. واقعی اللہ بڑا زبردست اور بھاری غلبے والا ہے. جہاد کی یہ سب سے پہلی آیت تھی. یہ آیت اللہ کے نبی اور صحابہ کے بارے میں اتری جب یہ بہترین انسانوں کو مکہ معظمہ سے نکال دیا گیا. یہ جہاد کی پہلی آیت تھی. فرمایا کہ اللہ بغیر جنگی کے مسلمانوں کی امداد پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں اپنی اطاعت میں کمال سرگرم عمل دیکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنی استطاعت پر کوشش میں کوتاہی نہ کرے. اللہ نے ایک مناسب وقت پہ جہاد فرض کیا کیونکہ مکہ میں مشرکوں کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی. اگر اس وقت جہاد کا حکم اترتا تو ایک مسلمان کا مقابلہ 10 سے زیادہ مشرکوں سے ہوتا جس سے مسلمانوں کو سخت دشواری پیش آتی. اس وجہ سے جب عقبہ والی رات کو یثرب کے 80 سے کچھ اوپر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر حضرت اجازت ہے تو منا والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالے. فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں، یعنی ابھی جہاد کا حکم نہیں اترا. پھر جب مشرکوں نے یہاں تک کہ مظالم ڈھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنا پڑا، آپ کے قتل کا عزم کیا اور صحابہ کرام کو تتر بتر کر دیا. کچھ حبشہ کی طرف گئے، کچھ لوگوں نے مدینہ آ کر پناہ لی اور سب مہاجر مدینہ میں جم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ کر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک دارالاسلام مقرر ہو گیا جس میں قدم بقدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی قربانیاں دینے کے جذبے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت دی. اگر ہم ان کو دنیا میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے اور اللہ کے اختیار میں تمام کاموں کا انجام. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آیت ہمارے بارے میں تھی. ہم اپنے وطن سے بلا وجہ نکالے گئے، ہمارا قصور صرف اتنا ہی تھا نا کہ ہم اللہ کو رب ہونے کا اقرار کرتے تھے. پھر جب ہمیں اقتدار مل گیا تو ہم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا اور یہ سارا ہم نے کام کیا. تو ہر لیڈر سے یہی امید کی جاتی ہے، ورنہ باقی لیڈر پہ دیکھنے کے اپنا ٹھکانہ ان کا کہاں ہوگا. اگر آپ کو چٹلا رہے تو آپ غم نہ کریں. اس سے پہلے قوم نوح نے، عادیوں نے، سمودیوں نے بھی چٹلایا تھا اور قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے اور مدین والوں نے بھی، موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تھے. پھر میں نے کافروں کو ڈھیل دے دی، پھر پکڑ لیا. بتاؤ میرا عذاب کیسا رہا. غرض بہت سی ظالم بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی اور بہت سی قومیں مضبوط قلعے ویران ہے. کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی؟ ان کے پاس سمجھنے والے دل اور سننے والے کان ہوتے، بلا شبہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، البتہ سینوں والے دل اندھے ہو جایا کرتے. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں، حالانکہ اللہ پر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا اور آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. میں نے بہت سی ظالم بستیوں کو ڈھیل دی ہے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا تھا. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. آپ فرما دیں لوگوں میں نے تمہارے لیے صرف کھلم کھلا ڈرانے والوں پہ جو ایمان لا کر اچھے عمل میں لگا رہے ہیں ان کے لیے بڑا بھاری مغفرت اور عزت والی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں پس سے پشت ڈالنے کی کوشش کی وہ جہنم میں جائیں گے. اور ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو اور جس نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کی قرات میں کچھ خلط ڈال دیا. پھر اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات دور فرما دیتا اور اپنی آیتیں پکی بنا دیتا. اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا تھا کہ اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری اور سنگ دلوں کے لیے بھی فتنہ بنا دے، یقیناً ظالم نور والی مخالفت میں، اور تاکہ اہل علم کو یقین ہو جائے کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے بھاگ کے اس پر ایمان لیا اور اس کے آگے ان کے دل جھک جائے. بلا شبہ اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ ضرور سجانے والے ہیں. کافر اللہ کی وحی کی طرف سے برابر شکی میں رہ گئے یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی، اس دن کا عذاب آ جائے گا جو خیر و بھلائی سے خالی ہو کر اللہ کی بادشاہت ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. پھر ایمان اور نیک عمل والے عیش والی جنتوں میں ہوگے، جو کافر ہیں ہماری آیتوں کو چٹایا کرتے تھے ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او
ما تuli يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے پھر مر گئے، یقیناً اللہ نے پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا، واقعی اللہ ہی بہترین روزی رساں ہے، وہ انہیں ضرور راحت قدموں میں داخل فرمائے گا جن سے وہ خوش ہو جائیں گے. یقیناً اللہ بڑے علم والا اور بڑے تحمل والا. سچی بات یہ ہے کہ جس نے بدلہ اسی کے برابر لیا جو اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی کی گئی، اور یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا. یقین مانو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، خوب بخشنے والا ہے. یہاں بدلے کا کیا بتایا گیا کہ اتنا ہی بدلہ دیں جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے. اگر آپ بدلے لینے میں زیادتی کرتے ہیں تو پھر جس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. یہ اس لیے کہ رات اور اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وہ یقیناً خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یہ اس واسطے کہ اللہ ہی سچا اور مشرک سے چھوڑ کے جنہیں پکارتے اور جھوٹے بلا شبہ اللہ ہی بلندی والا کبریائی کا مالک. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء وتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر له ما في السماوات وما في الارض وان اللہ لهو الغنی الحمید. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین سبز ہو گئی؟ یقین مانو اللہ لطف والا خبردار ہے. آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے اور خوبیاں والا ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے تمہاری زمین کی ساری چیزیں مسخر کر دی اور دریا میں کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں، وہی آسمان کو زمین میں گرنے سے روکے ہوئے مگر اس کا حکم جو ہو جائے تو خیر بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے. اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہی تم کو مارے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. ہم نے ہر قوم کی عبادت کا طریقہ بتا دیا اور اسی طرح عبادت بجا لاتے رہے. سو انہیں آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے رب کی دعوت دیتے رہے. یقیناً آپ سیدھی راہ پر. اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں تمہارے عملوں کی اللہ کو اچھی طرح سے خبر ہے اور اللہ تمہارے اختلاف میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ہر قوم کی ایک شریعت تھی اور ہوتی ہے، یعنی ہر نبی کی امت کی ایک شریعت ہے، ایک مسلک ہے، ایک مقام ہے جس پر انسان کو کثرت سے آ جانے کی عادت ہو، خواہ وہ بلائی کے لیے آ جائے یا برائی کے لیے. اس وجہ سے حج کے احکام کو مناسک کہا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں اور جا کر ٹھہرتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ نے حسب ضرورت اور مصلحت پچھلی قوموں کو پچھلے انبیاء کے ذریعے عبادت کے طریقے سکھائے اور اس نبی کو اس امت کے حساب سے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں منسوخ کر کے عبادت کے طریقے بتائے. لہٰذا ہر ایک کو آپ کی پیروی کے بغیر چارہ نہیں لگے. یہ لوگ وجہ سے تسلیم کرنے کے جھگڑتے ہیں، آپ کی پیروی اور اتباع کے لیے تیار نہیں. یہ سب تقدیری چیزیں اور اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے، اس میں یہ جھگڑ رہی ہے تو اس جھگڑے سے منع کیا گیا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز جانتا ہے؟ یقین مانو یہ بات کتاب میں درج ہے اور اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. سب کچھ درج ہے، اللہ نے طریقے بھی بتا دیا. کیا ہم اللہ کو نعوذ باللہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا یا اس کے بعد 40 تک کیا کرنا چاہیے یا برسوں تک کیا کرنا چاہیے؟ ہم بتائیں گے؟ کیا اللہ قرآن میں یہ آیتیں نہیں اتار سکتا تھا؟ کیا حدیثیں نہیں بتا سکتی تھی؟ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہم خود سے ایک نیا دین مرتب کرتے ہیں، ایک نئی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، توہمات ڈالتے ہیں، وہمات ڈالتے ہیں، خرافات ڈالتے ہیں، بدعات ڈالتے ہیں، ایک نیا سا دین بنا لیتے ہیں اور اس دین پہ چلنا پھر ایک نئے ایک پکے مسلمان کے لیے بھی ناممکن بنا دیتے ہیں. دین کو اپنی اصل حالت ہی میں رہنے دیں. اللہ نے کوئی چھوٹی بڑی بات کتاب میں نہیں چھوڑی، سب کچھ قرآن میں اور احادیث میں موجود ہے. ہر چیز کو اس پہ پرکھیں، فٹ آتی ہے تو اپنا لیں، نہیں اس کے اوپر فٹ آتی تو اس کو چھوڑ دیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. دستور نہیں، بالکل آسان ہے. لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کریں جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ان ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں. جب ان کے آگے ہماری صاف صفائیتیں پڑھی جاتی تو تم ان کافروں کے چہروں سے ناراضگی کے آثار نمایاں دیکھ لیتے ہو جیسے ہماری آیتوں کے پڑھنے والوں پہ جھپٹ پڑیں گے. اب فرما دیں کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ دردناک خبر نہ سناؤں؟ وہ آگ کی جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر لیا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولا اجتمعوا له. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. مثالیں اس لیے دی جاتی تھی کہ اس سے سمجھو. جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو، اب وہ جو بھی وہ ناممکن ہے کہ تم مکھی بھی پیدا کر سکے. اللہ نے سب سے حقیر چیز مکھی بتائی نا، جو گندگی پہ ہی بیٹھتی ہے. تو مکھی مچھر جیسی چیز بھی وہ پیدا کرنے سے قاصر ہے. کہا اگرچہ سارے گھٹے ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کو چھین کے لے جائے، چلے بنانا تو دور کی بات، ان کی درگاہوں پہ جو نذرانے بیٹھ پڑے ہوتے ہیں، مکھی کچھ اس میں سے لے کے چلی بھی جائے تو اسے وہ چھڑوا نہیں سکتے.
طالب کرنے والا کتنا کمزور ہے اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے. یعنی طلب کرنے والا اتنی عقل نہیں پکڑتا کہ یہ اپنے خود سانس لینے کے بھی رب کے محتاج ہیں اور بیماریاں اور موت ان کو بھی آن گھیرتی ہے اور مرنے کے بعد ان کو غسل بھی ہم عوام نے دینا اور کندھے پہ اٹھانا اور قبر میں دفنانا ہے اور وہ اپنے اعمال کے سبب اللہ کے ہاں درجات پا جائیں گے. بس اتنا سا معاملہ ہے. میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے یہ ہے کہ میں ان جیسا اور ان سے بہتر بننے کی کوشش کروں جو انہوں نے اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا. الٹا ہم نے ان کو الہ بنا لیا, ان کی در کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے. تو جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے, جو طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. لوگوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں کی. یقیناً اللہ طاقتور اور غالب ہے. اب اللہ کی ماں قدر اللہ حق کا قدری, اس کی تفسیر کرنے سے تو عقل رہ جاتی ہے. عمر گزر جائے ہم اللہ کی قدرت کا قدر کا میننگ ہوتا ہے اندازہ لگانا. ہم اللہ کی کبریائی, اس کی سیز, اس کی گدی کا, اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اس کے ایک ایک نام میں دنیا سموئی ہوئی ہے. تو اللہ کی یہ قدر ہے کہ ہم اس کی مثال دیں پرائم منسٹر کے ساتھ کہ جی اس تک پہنچنے کے لیے مجھے پی اے کی ضرورت ہے, مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے ولیوں کی ضرورت ہے. وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بندہ ہے میری طرح کا, کتنی بھی اونچی میں اس کو پوسٹ دے دوں اپنے پورے ملک کے تمام لوگوں کو نہیں جانتا, اس تک پہنچایا جاتا ہے, اس سے بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں بندے کے ساتھ یہ کرائسس ہے. اچھا جی بندہ کون ہے؟ پھر بتاتے ہیں یہ بندہ. کہتا ہے اچھا اتنی لسٹ آ گئی, اس کو بھی لسٹ میں رکھ لو, پہلے میں پہلوں کی سن لو پھر میں اس کی سنوں گا. پھر وہ سوتا بھی ہے, اسے دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہے, اسے میٹنگ بھی کرنی ہے. پھر میری باری آتی ہے, اب اللہ میرا کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں, کرتا بھی ہے کہ نہیں, پورا بھی کرتا ہے یا ادھورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, بندہ ہے, اسباب کا محتاج ہے. میں بندی ہوں, میں اسباب کے محتاج ہوں. دنیا میں اسباب کے اوپر عمل کرنا شرک نہیں ہے. میں کو مجھ سے ٹیبل نہیں اٹھاتا, آپ ادھر سے ادھر ہاتھ رکھیں, یہ شرک نہیں ہے. دنیا کے اسباب کی میں مجبور ہوں, اللہ نے اسباب پہ بنائی. اب دوسری طرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کو میں کس کو کہوں کہ جاؤ اللہ کو بتاؤ میں بڑی پریشان ہوں, پھر وہ جا کے بتائے اور اللہ کی کون ہے بھائی؟ وہ عقیدہ خراب ہوتا جا رہا ہے نا, نعوذ باللہ. کہ وہ فلاں ملک کے فلاں شہر میں فلاں سیکٹر کے فلاں گھر میں فلاں گلی میں اس نام کی ہے. اچھا کیا ہوا اس کو؟ پھر میرے سارے ٹکڑے ولی بتائے گا. اچھا رکو, ابھی تو بہت لوگ ہیں, بڑی مخلوق ہے, پہلے میں ان کے مسئلے حل کر لوں پھر اس کے کروں گا. ہے ایسا؟ کیا ہے ہمارا ایمان, کیا ہمارا یقین ہے؟ شہرت کے قریب ہے, بے وضو باوضو جس حال میں ہوں, جس وقت میں اپنے رب کو پکارتی ہوں سنتا ہے. اللہ کہتے ہیں جب تک میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ایک لمحے کو بھی وہ جدا نہیں ہوتا. کیا اس کو پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون ہے, اس کو کیا دکھ ہے؟ ایک وہی تو ہے جو جانتا ہے مجھے کیا دکھ ہے. شاید میں اپنے دکھ آپ کو اور آپ مجھے اپنے دکھ ایکسپلین نہ کر سکے, کچھ رہ ہی جائے, کچھ جھجک جائے, کچھ چھپا جائے, کچھ ویسے ہی نہ کہہ سکے. اللہ سے تو وہ بھی پتہ ہے جو آپ کے خیالات ہیں, جو آپ کے کسی دل کے کسی کونے میں کچھ چھپی بھی نیت ہے. تو اللہ کو پلیز لوگوں سے مت ملایا کریں. اللہ کی مثال لوگوں کی کمزور, ناپائیدار, محتاج ان کے ساتھ ملاتی ہے. وہ ان کی مجبوریاں ہیں, جو بھی وہ بن جائے, پوری دنیا کے بھی وہ بادشاہ بن جائے نا پھر بھی مجبور ہے. موت سے ڈرتے ہیں, جینا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خواہش کرتے ہیں, لیکن مرتے ہیں اور آخر خالی ہاتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس خالی ہاتھ بندے کے ساتھ اب اللہ کی مثالیں دیتے ہیں. وہ قوی ہے, قوت رکھتا ہے, ہر چیز کی قوت اس کے ہاتھ میں. کون کہنا ہے اس نے فیکون کہتے ہیں. اس نے وہ کام کرنے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں. جو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے, جو آگ کو گلزار بنا سکتا ہے, جو خشک صحرا سے طوفان نوح بہا سکتا ہے, جو چھری کاٹتی ہے اور اس کو روک سکتا ہے, اور حضرت خلیل کے بیٹے کی گردن میں چھری نہیں چلانے دے سکتا, اس رب کو آپ کی مثال کس سے دیتے ہیں؟ جو میں ہاتھ کاٹوں ایک دم ہاتھ میں چھری لگ جائے. بندوں سے اس کی مثال مت بنائیں. وہ غلبہ رکھتا ہے, ہر چیز پہ وہ غلبہ رکھتا ہے, لیکن حکمتوں سے کام لیتا ہے. وہ کون کہتا ہے وہ یکون ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں. اللہ ہی فرشتوں میں سے ہے, اللہ ہی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرماتا ہے. واقعی اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. وہ لوگوں کے لیے آئندہ گزشتہ آواز سے خوب واقعی پر تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم فافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں, جو نہیں کرنے کے کام وہ کرنے لگ جاتے ہیں. ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, ذرا سی دکھ ہوا, فلاں کے پاس جاؤ بڑا پہنچا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہوتا ہے, آج تک پتہ نہیں چلا. اس سے طویل دھاگا لو, گھنٹہ لو, تمہارا کام ہو جائے گا. اللہ نے کہا یہ نہ کرو. کرنے کے کام کیا, رکوع کرو, سجود کرو, اپنے رب کی عبادت کرو,
اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ڈر نہ چھوڑو اللہ کا. کہتے ہیں نا جسے اللہ کا ڈر اور اللہ کا در دو چیزیں مل کے وہ کامیاب ہو گیا. ہر کام میں اس کا ڈر سامنے رکھیے کہ میں کیا کیا منہ لے کے کھڑی ہوں گی, اور اس کے در کو کبھی نہ چھوڑے. برے ہیں, اچھے ہیں, گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, اس کے بندے ہیں, اس کی چوکھٹ کے ساتھ لگے رہیں گے, اس کا در نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اس کی تو بہت مخلوق ہے لیکن ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے نا. ہم نے اس کے در کو نہیں چھوڑنا. اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں, اس کا حق ادا کریں, جدوجہد کریں, اپنے نفس سے جہاد کریں. اسی نے تم کو چھانٹ لیا ہے. شکر نہیں کرتے آپ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, اور دین کے معاملے میں تم پہ کوئی تنگی نہیں ڈالی. اتنا کریں جتنا, دیکھیں فرض نماز کا پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ صبح کے 2 فرض, دن کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 1 وتر. اس کی پکڑ ہے, اس کی پوچھ ہے. اس کو آپ بیماری میں لیٹ کے, بیٹھ کے, اٹھ کے, اشاروں سے ہر حال میں پڑھی, کہیں معافی نہیں. باقی نوافل زیادہ ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, وقت ہے, حالات ہے, جتنا پڑھ سکتے پڑھیں. لیکن اگر حقوق العباد ڈیمیج ہوتے ہیں نہ پڑھیں. آپ کے حقوق العباد وہاں پہ اس سے بھی زیادہ آپ کو آگے لے جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ادھر سے کور کر لیں, آپ کے پاس دولت ہے آپ ادھر سے کور کر لیں. اب کئی لوگ ایسے کاروبار میں پھنسے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو مال سے آگے بڑھ جائیں. زبان تو چلتی رہتی ہے نا, ذکر سے آگے بڑھ جائیں. اگر وہ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکتے, تراویح میں نہیں کھڑے ہو سکتے, تہجد میں نہیں کھڑے ہو سکتے. پائلٹس نے اکثر ہم سے یہ سوال کیے, چلتے جہاز میں بھی وہ تہجد پڑھتے ہیں. جہاز چل رہا ہوتا, کوئی کام نہیں, جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ اپنے تہجد پڑھ لیتے ہیں. کچھ نہیں پڑھتے کہ کسی وقت بھی ہماری کال آ سکتی ہے کہ ہم اٹھ رہے تم بیٹھو. اصل یہ نہیں ہے کہ آپ وہی کریں جو ایک بندہ کرتا آ رہا ہے, تنگی نہیں ہے. خود دیکھیں, طبیعتیں فرق ہوتی ہیں. اب مجھے نام بھول گیا, شاید ابن تیمیہ کو ایک اور امام نے بھیجا کہ تم بہت اچھے لکھتے ہو. ان کی آپ کو ہوتا ہے نا موتا امام مالک ہے, اس طرح کے کوئی عالم تھے, میں نام انشاءاللہ میں نے لکھا ہوا آپ کو دیکھ کے بتاؤں گی. تو اسے کسی عالم نے کہا کہ تم اتنے بڑے لکھنے والے ہو تو تم عبادت میں اور ذکر کی محفلوں میں کم آتے ہو. تو انہوں نے کہا میرے خیال میں جو یہ کام کر رہا ہوں وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنی ذکر کی محفلیں. میرا رجحان لکھنے کی طرف. تو دیکھیں آج بھی ہمارے پاس سیرت کی کتابیں اور موتا امام مالک ہے, جس طرح فقہ کی کتابیں, فقہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے, یہ لکھنے سے ہم تک پہنچی نا. آج بھی میں جو کتاب ہاتھ میں اٹھا کے بیٹھی ہوں تابعین کی لکھی ہوئی ہے, صحابہ کے دور کے جنہوں نے پایا تفسیر ابن کثیر انہوں نے لکھی ہے. تو کچھ کی طبیعتیں لکھنے میں مائل ہوتی ہیں, کچھ کی ذکر میں, کچھ کی عبادت میں. رشک آتا ہے جن کو عبادت کرتے دیکھیں, آپ ان جیسی عبادت نہیں کر سکتے. لیکن لکھنے والوں میں وقت تھنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ذہن پایا ہوتا ہے انہوں نے, کیا وہ لکھ ڈالتے ہیں جو ہر بندہ نہیں لکھ پاتا. تو دین میں تنگی نہیں ہے. ایک دوسرے کو ہم کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتے کہ اچھا تم 5 وقت صرف نماز پڑھتی ہو, شراب نہیں پڑھتی. پوچھو تو صحیح اس کے ساتھ کیا مسئلے ہیں. اچھا تم تہجد میں نہیں اٹھتی ہو, میں نے سمجھا تم تہجد پڑھتی ہوگی. بھئی کیوں آپ نے سمجھا؟ بیچاری پتہ نہیں کتنی تھک کے سوتی ہے, کتنے رولوں میں سوتی ہے, اس کی صحت کتنی ہے. تو تنگی نہیں ہے. تم اپنے باپ دادا ابراہیم کے مذہب پہ قائم رہو. اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. پلیز یہ لیبل ہٹا دے اپنے ساتھ سے, فرقوں کا, جماعتوں کا, خاندانوں کا. گھٹیا بندے خاندانوں کے نام لکھتے ہیں. ہاں پہچان کا ذریعہ ہے, لیکن دروازے پہ بورڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کو لیبل سے ہٹائیں. کوئی پوچھے آپ کون ہیں مسلمان, نہیں ہم پوچھ رہے ہیں کس کو فالو کس کو فالو کرتے ہیں, کو اللہ کے نبی کو. اب آگے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کو خود سمجھ ہے. کوئی مجھے سے آگے کچھ پتا نہیں. میں سادہ سا بندہ ہوں, جو اللہ اور اس کے رسول کہتا ہے مان جاتا ہوں, جس چیز سے وہ روکتا ہے میں رک جاتا ہوں. اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی, تاکہ تم پر اللہ کا رسول گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پہ گواہ بن جو. لہٰذا نماز قائم رکھو. پھر اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے رہو. اللہ کا دین کیا ہے؟ اسلام. ایک گلدان ہوتا ہے نا, اس پہ سارے پھول ہیں, ہر جماعت ہر فرقہ پھول ہے, شاخیں, کس پہ زیادہ پھل لگتا ہے, کس پہ کم, کوئی اونچی ہے کوئی نیچی ہے. سب کو جوڑا ہوا کس نے؟ اسلام نے. پھوٹ مت ڈالے, یہ گلدان ٹوٹے گا پھول بکھر جائیں گے. گلدان ٹوٹتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, پھول اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ جب نیا گلدان خریدیں گے تو ڈالیں گے نا. تو اللہ کے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے, ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ کرے. وہی تمہارا کارساز ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے توحید والا آسان دین دے کر بھیجا گیا. جب آپ نے معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں تاکید کی کہ لوگوں کو رغبت دلانا, نفرت نہ دلانا, ان پہ نرمی کرنا, سختی نہ کرنا. یعنی تمہارے دین میں کوئی تنگی نہ ہو جیسے تمہارے باپ دادا ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی, اور اس میں وسعت اور فراغی تھی.
سو لوگوں کو پیار محبت اور شفقت سے دین کی طرف لائیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، ان کی سادگی سے درگزر کرے اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ. اب کوئی ہتھے چڑھ جاتا تو ہم کہتے ہیں اس کو راتوں رات ولی بناتے، اور راتوں رات ولی نہیں بنتا، سٹیپ بائی سٹیپ. قرآن بھی سٹیپ بائی سٹیپ اترا. آتے کو کہ تم آئی ہو نا کل میں تمہیں برقعے کے بغیر نہ دیکھوں، وہ آئے گی نہیں. جب اس کے دل میں ہی قرآن نہیں، اس کے دل میں ہی رحمان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پڑتا کیا، اس کے لیے جانتی نہیں کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ میری کیا اہمیت ہے، اسے کچھ نہیں بتایا تم کون ہو، کس لیے بنائی ہے، تمہارا کیا معاملہ، تم کل رب کے آگے کیسے کھڑی ہوگی. شرط لگائی ہوئی جی میرے ادارے میں وہی آئے جو برقع پہنتا ہے، تو کون آئے گا پھر؟ ان چیزوں سے باہر نکلے، آنے دے، پڑھنے دے، سیکھنے دے، سکھانے دے. دعا کریں کہ ان کے دلوں میں قرآن اترے، اور جس دن دل میں قرآن رحمان اتر گیا آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. امت محمدیہ کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود تھا. فرمایا امت محمدیہ کو اپنا احسان یاد دلایا کہ ان کا ذکر خیر پرانے زمانوں میں آسمانی کتابوں میں موجود ہے جنہیں علماء اور درویش پڑھتے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس قرآن میں بھی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اب بھی جہالت کا دعویٰ کیا کہ اپنے خاندان پہ فخر کیا اور دوسرے کو حقیر جانا، وہ جہنم کا ایندھن ہے. ایک شخص نے پوچھا گرچہ وہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو؟ فرمایا ہاں وہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو پھر بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے. کہا تم مسلمانوں کو اللہ کی پکار سے پکارو، اس نے تمہارا نام مسلمان اور مومن رکھا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں کو مسلمان اور مومن کہہ کے پکارو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا گھروں سے نکلنا قبول کرے، یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر سننا قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں اور تمام امت مسلمان کو عمل کی توفیق دے، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر وش پوری کرے. اللہ تعالیٰ خاص کرم کرے آپ پہ، آپ کے سیکٹر پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے ملک پہ، ہماری امت پہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.